دوسرا خط جو ہے وہ آپ نے بھیجا تھا کسریٰ کے پاس، جس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اچھا، یہ نام کے دونوں حصے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، خسرو نام بھی رکھا جاتا ہے اور پرویز نام بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام مکمل جو ہے، خسرو پرویز جو ہے یہ شاہ ایران جو تھا، کسریٰ جو تھا، اس کا نام تھا۔ اس کو آپ نے خط بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السہمی، بنو سہم کے تھے، ان کو آپ نے یہ والا نامہ دے کر بھیجا۔ تو جب وہ گئے اور کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو اس نے آپ کا خط جب ان کو پیش کیا گیا تو آگ بگولا ہو گیا، مشتعل ہو گیا بہت زیادہ، اور کہا کہ مجھے وہ شخص، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہنے لگا کہ کیا مجھے وہ شخص اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو کہ میرا غلام ہے؟ میری سلطنت اتنی بڑی ہے اور وہ یہ کہاں سے عرب کا ایک وہ بندہ صحرا نشین مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ایمان لیا۔ اس وقت جو ہے وہ یمن جو تھا یہ باج گزار تھا ایران کا، یعنی ایران کی حکومت تھی یمن کے اوپر بھی۔ تو اس نے گورنر یمن جو تھا، بازان نام تھا اس کا، اس کو خط لکھا۔ کیسر نے کہا کہ اپنے 2 بندے، کیونکہ یمن قریب تھا حجاز سے، تو کہا کہ اپنے بندے بھیجو اور جا کر جس شخص نے مجھے خط بھیجا ہے اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کے نام مبارک کو پڑھتے ہی اس نے اس کو چاک کر دیا تھا، پھاڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ نبی کریم سے حضرت عبداللہ بن حذافہ واپس آئے اور آپ نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے تو نامہ مبارک چاک کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مزق اللہ تعالیٰ اس کی ریاست کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا، ایسے ہی جس طرح اس نے خط کی۔ بازان کے پاس اس کا پیغام پہنچا تو بازان نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ نعوذ باللہ۔ یہ 2 بندے آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور وہ بھی کافی بڑی بڑی، اور داڑھی صاف کی ہوئی تھی، حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اپنے چہرے مبارک پر ان کی شکل دیکھ کر ناگواری کے اثرات پیدا کہ یہ کیسی شکل بنائی ہوئی ہے کہ جو چیز رکھنے کی ہے داڑھی وہ صاف کی ہوئی ہے اور جو چیز نہیں رکھنے کی ہے مونچھیں وہ لمبی لمبی رکھی ہوئی۔ تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا ان کی شکل کو دیکھ کر، اور آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے ایسی شکل بنانے کا کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس طرح کی شکل بناؤ؟ انہوں نے اپنی آ کر خواہش بتائی اپنا، تو صحابہ جانثار صحابہ چاروں طرف موجود ہیں، چونکہ قاصد کو مارا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، ورنہ تو اگر صحابہ وہ جو کام دوسرے لوگ کرتے تھے تو ان کی دکا بوٹی بھی نہ ملتی ان دونوں کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ ان کو آرام کرواؤ۔ دونوں جو گرفتار کرنے 2 بندے آئے مدینہ میں، ہزاروں جانثاروں کے درمیان یہ 2 افراد آئے ہیں، تو آپ نے کہا ان کو آرام کراؤ، شام ہے۔ اور اس کے بعد اسی رات کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جس رات یہ لوگ مدینہ میں تھے، یہ دونوں بندے۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ بڑے حالات، وہ پھر لمبا ایک سلسلہ ہے کہ کسریٰ کی یعنی فارس کے اوپر اس کے بعد ہوا کیا، صرف 6 مہینے کے عرصے کے اندر 6 یا 8 بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد 6 مہینے کے عرصے کے اندر ایک کے بعد ایک، چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا، چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا۔ تو رات کو یہ واقعہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ کس طرح کا یہ انجام ہوا۔ صبح جب وہ لوگ آئے، صبح جب آپ نے ان کو کہا کہ لے کر آؤ، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم جس کا پیغام لائے تھے، یعنی تمہارے آقا نے، بازان نے، یمن کے گورنر نے اپنے جس بادشاہ کا پیغام دے کے تمہیں بھیجا تھا میرے پاس، رات اس کو مار دیا گیا، وہ قتل ہو گیا اپنے بیٹے کے ہاتھ۔ اور اب تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو آپ نے ان کو رخصت کر دیا۔ یہ لوگ یمن پہلے پہنچ گئے بنسبت اس کے کہ ایران سے کوئی خبر یمن پہنچتی جو کسریٰ کے انجام کے بارے میں، تو انہوں نے جاتے ہی بازان کو بتایا کہ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ خسرو پرویز مارا گیا ہے۔ تو اس نے کہا چلو یہ اب ان کی حقانیت کا صحیح ٹیسٹ ہو گیا۔ بازان نے کہا ابھی آج کل کے اندر ہمیں خبر بھی آنے والی ہوگی ایران سے، پتہ چل جائے گا اگر بادشاہ مارا گیا تو خبر آئے گی، نئے بادشاہ کی اطاعت کا پروانہ آئے گا اور ہمیں پتہ چل جائے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا ہم سے پہلے؟ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خبر یہ لوگ 2 بندے وہاں یمن پہنچے اور اس کے
بعد ہی 1-2 دن کے بعد ایران سے خبر آ گئی کہ بادشاہ مارا گیا، اور اسی دن مارا گیا جو رات یہ دونوں مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ اس پر بازان اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جی یہ خبر جن کو پہلے سے پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ اللہ کے نبی ہے، کوئی اور صورت نہیں تھی کہ ان کو یہ خبر جس رات یہ واقعہ وہ اسی رات کیسے پتہ چل گیا؟ ظاہر بات ہے، نہ وہ ٹیلی فونوں کا زمانہ نہ کسی اور چیز کا زمانہ، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اطلاع تھی۔ یہ خط گیا تھا کسریٰ کے نام جو فارس کا بادشاہ تھا۔